الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محترم حضرات، جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ ایک اہل حدیث صاحب موصوف جو ہے ان کو یہ غرور ہے، فقر ہے کہ اہل حدیث جو ہے حدیث سے نماز پڑھتے ہیں، اور مقلد جو ہوتا ہے اس کو بس امام کا قول ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ اور آج کل جو مقلدین دلیل دے رہے ہیں وہ اہل حدیث کی دین ہے کہ اہل حدیث کا فرقہ دنیا میں وجود میں آیا، وجود میں آنے کے بعد اس نئے فرقے کے وجود کے بعد جو ہے مقلدین جو ہے ان کی دیکھا دیکھی دلیل دے رہے ہیں۔ تو میں نے پچھلے ویڈیو میں بھی اپنے واضح کیا کہ سلف صالحین سے جو ہے خود جو ہے مجتہدین جو ہوتے تھے ان کے اصول ہوتا تھا کہ قرآن، سنت، اجماع اور قیاس، اور اپنے تمام مسائل کو جو ہے امت کا اجماع ہے کہ جو ائمہ مجتہدین ہیں انہوں نے قرآن اور سنت سے اور اسی کے جو ہے احکام سے جو ہے استنباط کر کر مسائل کا ادراج کیا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ائمہ اربعہ کے جو مسائل ہیں وہ اپرووڈ ہیں، 1200 سال سے 1300 سال سے ناقدین، محدثین، فقہا نے ان کو قرآن اور سنت پر پرکھا اور پرکھ کر جو ہے ان کو اپروو کیا۔ تو آج میں کل کے ویڈیو میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الام سے یہ بتایا تھا کہ جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مسائل کو ذکر کیا ہے انہوں نے حدیث دوسروں کے سند سے نقل نہیں کی، انہوں نے اپنی سند سے خود سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک سند بتائی کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، اس لیے میں یہ مسئلے کو لے رہا ہوں۔ اس سے زیادہ جو ہے حدیث کی اہمیت کہاں ہو سکتی ہے۔ آج میں آپ کے سامنے فقہ حنفی، کیونکہ غیر مقلدین کو فقہ حنفی کا نام سنتے ہی جو ہے ان کو، یا فقہ حنفی کے خلاف بولنے میں ان کو بڑا مزہ آتا ہے، تو آج وہ کہتے ہیں نا کہ فقہ حنفی میں جو ہے حدیث ہی نہیں ہے۔ پہلے کہتے تھے حدیث ہی نہیں ہے، کہ یہ تو امام کا قول مانتے ہیں، جب حدیث پیش کی جانے لگی تو کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث ہے۔ ٹھیک ہے نا، وہ حدیث کا جو بھی درجہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو پہلا جو آپ کا دعویٰ تھا کہ ان کا حدیث نہیں ہوتی ہے، یہ بس امام کا قول لیتے ہیں، تو میں آج فقہ حنفی کے ایک مقلد، نہیں جن کو یہ اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ مقلد جاہل ہوتا ہے اور نعوذ باللہ گدھا ہوتا ہے، حنفی مقلد ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب عقیدت الطحاوی ہے، جس کے مقدمے میں، جس کے شروع میں انہوں نے کہا کہ میں نے اس عقیدت الطحاوی کو امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد شیبانی رحمہم اللہ کے عقیدوں پر مدون کیا ہے، بنایا ہے، اور اسی عقیدے کی خطاب آج سلفی بھی پڑھاتے ہیں، حنفی بھی پڑھاتے ہیں، شافعی بھی پڑھاتے ہیں، سب جنے پڑھاتے ہیں۔ تو وہی امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ ایک اپنی کتاب شرح معانی الآثار، بڑی مایہ ناز کتاب ہے، جس میں اس میں فقہ حنفی کے دلائل کو بھی ذکر کیا اور دوسرے جو ائمہ حضرات ہیں ان کے دلائل کو بھی ذکر کیا، اور اپنی سند سے لے کر حضور تک حدیث کو نقل کی۔ یہ بات بڑی اہم ہے، اس پر غور کریں کہ یہ ایک مقلد ہیں جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ مقلد جو ہوتا ہے جاہل ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو ایک مقلد نے اپنی دلیل، اپنے امام کی دلیل کو خود سے لے کر ابو جعفر طحاوی سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک سند بیان کی۔ اپنی دلیل کیا، جو مخالفین ہیں جیسے شوافع ہے، حنابلہ ہیں، ان کی دلیلوں کو بھی اپنی سند سے نقل کیا، اور نقل کر کر جو ہے اور وہاں پر استنباط کیا۔ یہ کتاب آپ شرح معانی الآثار آن لائن ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ خیر القرون ہی کے ہیں، 321 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ اب جیسے غیر مقلدین کو مسئلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اکثر مسائل کیا ہوتے ہیں، وہی نماز کے مسائل پڑھتے ہیں، تو یہاں جو ہے رینڈملی ہم نماز ہی کے مسائل میں جائیں گے۔ میں صفحہ نمبر 199 پر آتا ہوں جہاں نماز کا ذکر چل رہا ہے۔ تو یہاں ایک مسئلہ ہے، باب قراءتی بسم اللہ الرحمن الرحیم فی الصلاۃ، نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا بیان۔ تو یہ دیکھیے کہ شوافع حضرات کے پاس کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز میں جہرن پڑھیں گے، اور احناف کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز میں سرن پڑھیں گے۔ بڑا تفصیلی بڑا اختلاف ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ فی الحال مختصراً جو بات مجھے بتانی ہے کہ غیر مقلدین جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ اہل حدیث جو غیر کے مقلد ہیں، سلف صالحین سے جو تقلید چلتی آ رہی ہے ان کے مقلد نہیں ہے، جو اپروو تقلید ہے، بلکہ وہ البانی صاحب کے مقلد ہیں، کوئی زبیر علی صاحب کا مقلد ہے، کوئی جو ہے آپ کو شفیق الرحمان صاحب کی صلاۃ نبوی، صلاۃ النبی کیا ہے نام، نماز نبوی سے پڑھے گا، کوئی سیال کوٹی صاحب کی تحقیق پر بھروسہ کرے گا، اور یہ نہیں کہیں گے کہ ہم ان کی کتاب سے پڑھیں، کہیں گے ہم حدیث سے پڑھیں۔
اب یہاں دیکھیے کہ ہم جو دعویٰ کرتے ہیں کہ امام صاحب کی تحقیق پر ہم کو بھروسہ ہے، حنفی ہیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق پر بھروسہ ہے، شافعی کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق پر بھروسہ ہے، اور سمجھتے ہیں کہ یہ تحقیق جو ہے راجح ہیں۔ اب یہاں دیکھیں ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مقلد، حنفی مقلد، اور یہ شافعی تھے، پھر بعد میں جو ہے حنفی ہوئے، اور دلائل کے ساتھ ہوئے، ایسا نہیں کہ جو ہے کہ بس آمنا صدقنا کہہ کر، بلکہ دلائل کے ساتھ۔ تو یہاں وہ اپنی سند سے، خود سے لے کر حضور تک سند بیان کریں۔ یہاں دیکھیے حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا الليث بن سعد قال اخبرني خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن نعيم بن المجمر قال صلیت وراء ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو صالح بن عبد الرحمن سے لے کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی نعیم بن المجمر تک جو ہے انہوں نے اپنی سند ذکر کی، اور نعیم بن مجمر کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھا اور انہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، پھر فلما بلغ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قال آمین، جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر پہنچے تو آمین کہا، پھر فرمایا فقال الناس آمین، تو لوگوں نے بھی آمین کہا، پھر حضرت سلام کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اما والذی نفسی بیدی انی لاشبہکم صلاۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جان لو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں تم میں سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی مشابہت کرنے والا ہوں۔ تو یہ حدیث انہوں نے ذکر کر دی۔ اس کے بعد بسم اللہ جہرن پڑھنے کی اور ایک ابو سلمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث نقل کر دی۔ اس کے بعد ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَىٰ أَنَّ بسم اللہ الرحمن الرحیم من فاتحۃ الکتاب، کہ ایک جماعت فقہا کی، علماء کی اس طرف گئی ہے کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے، وَأَنَّهُ يَنبَغِي لِلْمُصَلِّي، اور مناسب مصلی کے لیے ان یقرأ بها، کہ وہ بسم اللہ کو پڑھے، کما یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جیسے فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، یعنی سورہ فاتحہ جہرن پڑھے تو بسم اللہ جہرن پڑھے، سورہ فاتحہ سرن پڑھے تو بسم اللہ سرن پڑھے، جیسے شواف حضرات عمل کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے اور بھی ان کی دلیلیں ذکر کی۔ یہاں تھوڑی دیر رکیں اور سوچیں کہ ایک مقلد ہے، ایک حنفی ہے، 320 ہجری میں وفات ہوئی ہے، یعنی امام ابو حنیفہ کے 150 سال بعد، 170 سال بعد آپ کی وفات ہوئی ہے، وہ دلائل اپنے بھی نہیں بلکہ مخالفین کے دے رہے ہیں اور اپنی سند سے دے رہے ہیں، اور یہ غیر مقلد لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حنفیوں کو تو دلیل ہی نہیں معلوم۔ یہاں دیکھیں دوسرے کی بھی دلیل معلوم ہے اور آگے چل کر اپنی دلیل کو بھی ذکر کر رہے ہیں۔ تفصیل سے بڑا اختلافی مسئلہ ہے، جاننے والے جانتے ہیں۔ پھر یہاں پر جو ہے آگے انہوں نے احناف کی دلیل بھی ذکر کی ہے۔ تو یہاں کہتے ہیں، ایک سیکنڈ، جب پورے جو اختلاف ہے، جو تفصیلی اختلاف ہے، اس میں جانا نہیں چاہتا ہوں، مجھے بس یہ بتانا ہے کہ غیر مقلدین جو دھوکہ دیتے ہیں اس کو مجھے سامنے لانا ہے۔ تو یہاں آگے آ کر جو ہے صفحہ نمبر 202 پر کہتے ہیں وقد جاءت الآثار متواترۃ، تحقیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین سے متواتر طور پر حدیثیں مروی ہیں کہ انہم کانوا لا یجہرون بالصلاۃ، لا یجہرون بها فی الصلاۃ، کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نماز میں جہرن نہیں پڑھتے تھے، یعنی جو احناف کا مقدمہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے بلکہ اس کو آہستہ پڑھنا چاہیے۔ اب یہاں پر وہ اپنی حدیث ذکر کریں، دیکھیں خود کی سند سے، حدثنا فہد قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ قال حدثنا اسماعیل بن علیہ عن الجریری عن قیس بن عبایہ قال حدثني عبد الله بن مغفل عن أبيه وقد رأيت رجلا أشد عليه حدثا في الإسلام منه فسمعني وأنا أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فقال أي بني إياك والحدث في الإسلام فإني قد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين فلم أسمعها من أحد منهم ولكن إذا قرأت فقل الحمد لله رب العالمين۔ تو یہ تفصیلی طور پر ہے کہ عبداللہ بن مغفل رضی رحمہ اللہ کہتے ہیں، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی کو دیکھا جو اسلام میں نئی باتوں کو جو ہے لاتا تھا، اس نے جو ہے بسم اللہ جو ہے نماز میں زور سے پڑھی۔ مفہوم یہ ہے کہ فإنی قد صلیت مع رسول اللہ، تو انہوں نے جو ہے مغفل رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اے میرے بیٹے، اسلام میں نئی باتیں ایجاد کرنے سے بچو، کیونکہ میں نے نماز پڑھی ہے حضور کے پیچھے، ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ اجمعین کے پیچھے، ان سے میں نے کسی سے بھی بسم اللہ زور سے پڑھنا نہیں سنا۔ ولیکن اذا قرأت، لیکن جب تم نماز
नमाज पढ़ो, तिलावत करो, तो फ़कुल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो तुम कहो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं यहाँ ये बात बताना नहीं चाह रहा हूं, ना ये मेरा मकसद है कि किसकी दलील मजबूत है, किसकी दलील कमजोर है, अहनाफ शवाफी की दलील का क्या जवाब देते हैं, शवाफी अहनाफ की दलील का क्या जवाब देते हैं, कौन राजे है कौन मरजू है। मुझे बताना मकसद ये है कि जो गैर मुकल्लिदीन फरेब देते हैं कि मुकल्लिदीन के पास तो दलील ही नहीं होती, नौज बिल्ला, ये जो है सीधा जो है झूठा मजहब चलाते हैं, नहीं सामने दलील नहीं होती का क्या मतलब, कि अपने मनमानी चलाते हैं, ये तो बस इमाम का कौल मानते हैं। तो क्या मतलब कि वो इमाम का सिर्फ कौल मानते हैं, वो तो हदीस ही से मानते हैं ना, कि इनके पास इल्म नहीं है इसलिए मानते हैं। आज के किसी गैर मुकल्लिद आपको बहुत से जो है मोची मिल जाएंगे, अलग अलग ऑटो ड्राइवर मिल जाएंगे, जिनके पास जो है हदीस का इल्म होता है। वो तो वही नमाज नबवी से नमाज पढ़ते हैं, वो तो वही जो है सिफत सलातुन नबी से नमाज पढ़ते हैं, वही सलातुर रसूल से नमाज पढ़ते हैं, या जो है बस यूट्यूब पर जो है किसी जो है गैर मुकल्लिद की वीडियो सुन ली कि बस सूरह फातिहा नहीं पढ़ी तो नमाज नहीं हुई, उसकी बात पर आमन्ना सदकना कहते हैं और नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। उनकी कौन सी जाती तहकीक होती है? हम तो सलफ सालिहीन के जो अइम्मा मुज्तहिदीन हैं 1200-1300 साल से जिनकी तहकीक पर भरोसा हुआ है, हम उनकी तकलीद कर रहे हैं। दलाइल तो है, देखें दलाइल का अंबार है, शरा मानिल आसर पढ़ें, पढ़े ना, उसके बाद बात समझ में आएगी कि पढ़ें, जो दलाइल हैं पढ़ें, धोखा ना दें लोगों को कि जो है कि मुकल्लिदीन के पास दलील नहीं होती या वो हदीस से बात ही नहीं करते, वो क्या कोरे होते हैं हदीस में? नहीं, जितना आपके पास हदीस का मवाद है, जितनी हदीस की शुरुआत है, बुखारी की शरह फतहुल बारी, इब्न हजर अस्कलानी शाफी मुकल्लिद, मुस्लिम की शरह शरह मुस्लिम लिन नववी, इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह पक्के मुकल्लिद शाफी। उसी तरह आप जितनी शुरुआत को देख लेंगे, जितना हदीस पे अस्मा और रिजाल पर जिस पर भी काम हुआ है, ये तो 100 साल पहले आए सो लोग हैं। अब इनके पास जो मुहद्दिस होते हैं, जिनको नाम लेकर जो है जिनके जो है नाम का जो है माला जपते हैं, वो अल्बानी साहब है। वो कितने, क्या वो सलफ सालीन में से हैं? सलफ सालीन में से कौन है इनका? इसीलिए तो अल्बानी साहब मरहूम पर अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करें, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब रहमत दामत बरकातुम ने जो है बस ये कह दिया कि वो सही और ज़ईफ कहने में हुज्जत नहीं है, और अदब और एहतराम से उनके इल्म की जो है कदर करते हुए कहा, तो इनको तो जो है सांप ने डस लिया, इनके तो जो है दुम पर पैर रख दी गोया के मुफ्ती साहब ने। और मुफ्ती साहब ने तो कहा था सालों पहले, आज फेसबुक वगैरह पर आम हुआ है, तो सिर्फ उगलने लगे अपनी खुराफात को मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के खिलाफ। तो क्यों भाई, आप तो तकलीफ नहीं करते? आपको इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह पर बोलते वक्त शर्म नहीं है? आपको जो है देगर जो है बड़े बड़े अकाबरीन पर बोलते वक्त शर्म नहीं है? और अल्बानी साहब पर बस ये कह दिया कि हदीस के सही कहने और ज़ईफ कहने में वो हुज्जत नहीं है, आपको तो जो है जमीन जो है पैरों के तले खिसक गई। क्या मतलब कि आप उनके मुकल्लिद हैं? नहीं है तो खामोश बैठे। तो ये चीज है, तो ये आप समझें। मुझे अवामुन्नास से मेरी गुजारिश है कि आप समझें इनके फरेब को। आपको अगर मसला हो कि आपके पास हदीस नहीं, किताबें खोलो, मैं तो 2 नाम बता दिया हूँ, हनफी हो तो जय शरह मानिल आसर ने, अभी आज के जमाने में उर्दू में बहुत सी किताबें आ गई, नहीं इनके फरेब को दिखाने के लिए किताबें आ गई उर्दू में। इसी तरह जो है आप शवाफे हैं तो बहुत सी किताबें हैं, आपको हर एक की दलील मिल जाएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अइम्मा अरबा का कोई मसलक और उनके पास दलील ना हो, दलील ही की बुनियाद पर उनके मसालिक हैं। तो ये फरेब कारी में लोगों के आने से बचें और अपने ईमान की हिफाजत करें, अपनी जबानों की हिफाजत करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें दीन की सही फिक्र, सही समझ अता फरमाए, सलफ सालीन पर भरोसा करने की हमें तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।